نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد مبارک ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور بس اسی سے ڈرو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اگر تم جانو تو یہ بات تمہارے حق میں بہت بہتر ہے انما تعبدون من دون
اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور سنو اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو صرف گھڑے ہوئے بت ہیں جنہیں تم نے جھوٹ میں گھڑ رکھا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یقیناً اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تمہارے لیے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، بس تم سب صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں رزق تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کے شکر گزار بن کے رہو۔ الیہ ترجعون، تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ کے خلیل اور اللہ کے عظیم المرتبت پیغمبر اور رسول جد الانبیاء، تمام کے تمام انبیاء کے عظیم والد اور بزرگ دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی حالات کے بارے میں کچھ جانا، کہاں کہاں زندگی گزاری، والد کا کیا تعارف ہے، پھر کہاں کہاں ہجرت کر کے کن کن علاقوں میں وہ گئے۔ حیران کے علاقے میں پیدا ہونے والے یہ عظیم المرتبت اللہ نے ان کو بچپن سے ہی رشد و ہدایت، فہم و فراست، حکمت و دانائی کی عظیم صفات سے متصف کر دیا۔ پھر جیسے جیسے عمر گزرتی چلی گئی اس کے اندر، ان صفات کے اندر مزید پختگی آتی چلی گئی، حتیٰ کہ جب بڑے ہوئے تو اللہ نے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر بھی ان کو فائز فرما دیا۔ اب انہوں نے جب اپنی قوم کے اندر دعوت دی، قوم کو سمجھایا، کیسے سمجھایا آج اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اور گزشتہ جمعے ہم نے ایک بات آپ کو بتائی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، لیکن ان پر ایمان لانے والے صرف 2 افراد، ایمان لانے والے اس وقت اتنی خوبصورت دعوت کے نتیجے میں کتنے افراد؟ صرف 2، ایک ان کی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، اور ایک ان کا بھتیجا سیدنا لوط علیہ السلام۔ یہ 2 لوگ ایمان لائے، باقی ان تینوں ایمان والوں کے علاوہ سیدنا ابراہیم، سیدہ سارہ، سیدنا لوط علیہم السلام، ان 3 کے علاوہ اس وقت روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اندازہ کیجئے کیسا جلیل القدر اللہ کا پیغمبر، دعوت بھی کس انداز میں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ مناظرے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، لیکن ایمان لانے والے صرف 2 لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام نہیں ٹھہرے، کامیاب ہی کامیاب۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کوئی مانے نہ مانے، دعوت دینے والے کا فرض ادا ہو جاتا ہے کہ اس نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔
اس لیے کبھی بھی اس بات سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے لو جی انہیں تو ماننی نہیں ہے، ان کو بتانے کا کیا فائدہ ہے جی، ان کو دعوت دینے کا کیا فائدہ، وقت ہی ضائع کرنا ہے۔ ہم اس قسم کی باتیں کر کے اپنے فرض سے ہی پیچھے رہ جاتے ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہی نہیں پہنچاتے۔ تو آؤ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، اس اپنے فریضے کو ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی ناک منہ چڑھائے، کچھ کرے، ہمیں اپنا فرض ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہی فریضہ ادا کیا۔ آج سورۃ العنکبوت میں سے میں آپ کے سامنے یہ تذکرہ پڑھوں گا۔ یہ جو ابتدا میں 2 آیات پڑھی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا پہلا پیغام، اس گفتگو کی پہلی باتیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھو نا ذرا قرآن میں، اللہ جی کیا ذکر ہے؟ فرمایا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا، اعبدوا اللہ واتقوا، میری قوم کے لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرو اور ڈرو بھی صرف اللہ سے۔ گزشتہ جمعے ہم نے یہاں پہ بات کو مکمل کیا تھا، جس سے ڈرا جاتا ہے عبادت بھی اسی کی ہوتی ہے، اور جس کی عبادت ہوتی ہے خوف بھی دل میں اسی کا ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کو پیغام دیا، اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو اور میری مانو تو یہ بات تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ مان کے تو دیکھو، پھر دیکھنا رزلٹ کتنا شاندار نکلتا ہے۔ چلو جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، ان کی حقیقت بھی تمہیں بتا ہی دیتے ہیں۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سچے کو چھوڑ کر، خالق و مالک کو چھوڑ کر، جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے کے سارے اوثان ہیں۔ اوثان وثن کی جمع، بت جس کو پوجا جائے۔ اصل میں قرآن میں اللہ نے متعدد الفاظ استعمال کیے ہیں، اصنام کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، نصب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے ان بتوں کے لیے۔ وطن کا کلمہ اہل علم فرماتے ہیں اس جگہ کے لیے بولا جاتا ہے جہاں پر لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، اس کو مزار کی شکل دے لیتے ہیں، مرجع خلائق بنا لیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ سے، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری قبر کو وثن نہ بنا دینا کہ یہاں عبادتیں شروع ہو جائیں، لوگ بہانے بنائیں جی عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن یہ جگہ ذرا مبارک ہے نا جی، کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، اس لیے بڑی مبارک جگہ ہے۔ جیسے آج کل لوگ کرتے ہی ہیں، یہاں جی اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست دفن ہے، یہ ان کی قبر ہے، یہاں پر آ کے مانگو تو کبھی جناب خالی نہیں گئے، مرادیں پوری ہوتی ہیں، اولاد ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے تمہاری عبادت کی جو جگہ ہے نا، ان کی حقیقت بس اتنی ہے کہ یہ بت ہیں، اور دیکھو تخلقون افکا، انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ یہ ہم نے الحمدللہ اس سے پہلے جمعے میں جو رمضان میں ایک جمعہ تھا اس میں بیان کیا تھا، عبادت کے لائق خالق ہوتا ہے، مخلوق نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم عبادت بھی صرف اسی کی کریں گے، اور جن چیزوں کو ہم بنا لیں، ہم گھڑ لیں، جتنا بڑا مزار کیوں نہ بن جائے، کون بناتا ہے؟ انسان بناتے ہیں۔
ساری بلڈنگ وہ بندے کھڑی کرتے ہیں، وہ اللہ کا پیارا، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، وہ تو بیچارے جنتوں میں ان کی روح ہیں اور یہاں جسم ان کے قبر میں مٹی میں۔ اب ان کے لیے سارا کچھ گھڑ کے یہ سب کیا ہے؟ کہا تخلقون افکا، یہ سب تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ پھر ان کو یہ نام جتنے تم نے دیے ہیں یہ بھی سب جھوٹ ہیں۔ سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، ان کے جتنے بھی نام ہیں یہ سب تم نے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، اللہ نے تو کوئی دلیل اتاری ہی نہیں، یہ تم نے نام رکھے ہیں۔ داتا، دستگیر، گنج بخش جی، یہ بھی فیض عالم ہے جی، نہ جانے کیسے کیسے نام، یہ جی غریب نواز ہیں، یہ جی گنج شکر ہیں، پتہ نہیں عجیب کیفیت، یہ سب کس نے گھڑے؟ تم نے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ ہے تمہارے معبودان باطلہ کی حقیقت۔ اور اگلی بات بھی سنو، خوبصورت دلائل ہیں سبحان اللہ، اور عقیدے کی کتنی شاندار اصلاح ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، ڈر یہ ہوتا ہے اگر ان کی ہم نے عبادت نہ کی ہمارے رزق کا کیا بنے گا؟ اگر مزار پر جا کر ہم نے نظر نیاز نہ دی کاروبار بند ہو جائے گا، مزار پہ جا کر اگر دودھ کی نظر نیاز نہ چڑھائی بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، آج کل بھی یہی صورتحال ہے۔ تو سنیے ذرا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آج کے تناظر میں نوٹ کیجئے۔ کہا اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، ان کے پاس تو رزق کا اختیار تک نہیں ہے، ان کے پاس رزق کا اختیار نہیں ہے۔ قرآن سورۃ الحج میں بتاتا اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز یا ذرہ برابر کے بھی مالک ہوں، حتیٰ کہ اگر مکھی ان کے آگے پڑے ہوئے رزق میں سے اٹھا کر لے جائیں وہ اس ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ پھر ان سے رزق کی تم توجہ کیوں رکھتے ہو؟ دعا کیوں کرتے ہو؟ ان سے سوال کیوں کرتے ہو؟ رزق ان سے کیوں مانگتے ہو؟ اس حوالے سے ان سے وابستہ کیوں ہو؟ سنو، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق تلاش کرو تو کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، جب بھی رزق تلاش کرو، رزق مانگو، رزق کا سوال کرو تو صرف اللہ سے، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی کو زیادہ دے، کسی کو کم دے، کسی کا رزق باقی ہے کوئی اس کو موت دے نہیں سکتا، کسی کا رزق ختم ہو گیا ہے کوئی اس کو بڑھا نہیں سکتا۔ یہ جیتی جاگتی مثالیں ہمارے معاشرے میں۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، لوگوں ہمارا رب ہے جس کا چاہے رزق فراخ کر دے، جس کا چاہے تنگ کر دے۔ تو جو رزق کا مالک ہے نا، رزق اسی سے مانگو، وَاعْبُدُوهُ، عبادت اسی کی کرو، کیونکہ رزق میں اضافہ کرنا ہے، کمی کرنی ہے، تمہارا کاروبار چلانا ہے، بند کرنا ہے، یہ سب کام اللہ کا ہے، لہٰذا عبادت اسی کی کرو۔ جب وہ نعمتیں عطا کر دینا وَاشْكُرُوا لَهُ، تو شکر بھی اسی کا کرو۔ کیسی خوبصورت دعوت ہے۔ رزق اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے شکر گزار بن کے رہو، یہ تھی جناب دعوت۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اب اس کے نتیجے میں جو جواب ملتا ہے باقی انبیاء کو بھی ملا وہی ہوا، قوم نے تکذیب کرنا شروع کر دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم میری تکذیب کر رہے ہو، مان نہیں رہے،
تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، تم سے پہلے بھی کتنی امتیں تکذیب کر چکی ہیں اور اپنی تکذیب کا خمیازہ بھی بھگت چکی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم اور ان سے پہلے دیگر اقوام، ادریس علیہ السلام، شیث علیہ السلام، یہ مختلف اقوام، تو کہا دیکھو اگر تم نے تکذیب کی تو پھر تم بھی اللہ کی طرف سے آنے والی سزا اس سے ڈرتے رہو، خوف زدہ رہو، کیونکہ تاریخ یہی ہے، جس نے بھی تکذیب کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نشان عبرت بنا دیا، کیونکہ رسول دعوت اپنی نہیں دیتے، اللہ کی دیتے ہیں۔ اس لیے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا کام ہے کھلم کھلا بات اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، کیونکہ وہ تو پیغامبر ہے نا، پیغام لے کے آنے والے، پیغام بھیجنے والا اللہ ہے، رسول پیغام آگے پہنچاتا ہے مخلوق تک، رسول کی ذمہ داری پوری ہو گئی، قوم مانے گی رب ان کو اجر دے گا، نہیں ماننے گی اللہ کی مخلوق تو اللہ جانے مخلوق جانے۔ اس لیے یہ دعوت ان کے سامنے واضح کر دی اور فرمایا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، کیا انہیں نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ مخلوق کو کیسے پیدا کرتا ہے، پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ مخلوق، یہ انسان، یہ حیوانات، یہ چرند، یہ پرند، انسان دیکھتا ہی ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی وجود نہیں، یہ جانوروں کو آپ دیکھ لیں، چوپایوں کو دیکھ لیں، وہ بچوں کو جنم دیتے ہیں، کوئی وجود تک نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کس طرح سے پیدا کرتا ہے، اور ایک ایک وقت میں نہ جانے اربوں کھربوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق پیدا ہو رہی ہے۔ تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر رہا ہے نا، وہ اللہ ہی ان کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ ان کو بتا دیں، یہ نکال دیں اپنے ذہنوں سے اس خیال کو کہ ہم سے کس نے پوچھنا ہے، وہ اللہ جس نے اپنا پیغام دے کے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو تم تک پہنچایا ہے، بھیجا ہے تمہاری طرف، اس اللہ نے تمہیں دوبارہ اٹھا لینا ہے، پھر تم نے اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے، اور یہ تو اللہ کے کام ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے پہلی بار پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا سب آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ بندہ سوچتا ہے کیسے پیدا، محدود ہے نا بندے کی سوچ اور عقل، تو اتنی بڑی مخلوق کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے، ہم سے پہلے والے اتنے سارے جا چکے ہیں، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ جب اللہ کے حکموں کو انسان اپنی محدود عقل کے ترازو میں جانچنے کی اور اس کا وزن کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہے، عقل مانے نہ مانے اللہ کا فرمان سچ ہی سچ ہے۔ تو اس لیے بتایا ان کو اور کہا چلو یہ ایک اور دعوت ہو گئی، ایک اور انداز کی دعوت، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ تو میں نے تمہیں دعوت غور و فکر دی ہے، اب ایک اور انداز میں سمجھو، میرے پیغمبر فرماؤ، زمین میں چل پھر کے دیکھ لو، ذرا وزٹ کرو، سیر کرو، چلو اور دیکھو کہ اللہ مخلوق کو کیسے پیدا کر رہا ہے۔ انسان کو اپنے بچوں کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتی، قرب و جوار میں پائے جانے والے جانوروں کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے میری مخلوق زمین میں کتنی ہے، جاؤ چل پھر کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کتنی مخلوق پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پھر قیامت کے دن دوسری بار بھی ساری مخلوق کو کھڑا کر لے گا، یہ اللہ کا کام ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر کھڑا کر کے کیا کرے گا؟ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، جسے چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرما دے گا۔ سنو، پلٹ کے سب نے اسی کی طرف جانا ہے، اور تم اگر کہو ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم نے تو بڑی ترقی کر لی ہے، ہم تو جناب بڑے عروج کو پہنچ گئے ہیں،
سنو وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں زمین میں کوئی مخلوق اللہ کی ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کو عاجز کر دکھائے۔ انسان تو بڑا کمزور ہے نا، ذرا سا جناب جسم کے اندر تکلیف ہو جائے اس کی طاقتوں کا پتہ چل جاتا ہے کتنی طاقت میں ہے۔ ایک شخص ابھی کل ہی بتا رہے تھے، یہ عبرت کے لیے بات ہے، ہمیں جن چیزوں پر بڑا مان ہوتا ہے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، ہمارے پاس مال بہت ہے، ہمارے پاس یہ قوت ہے، میرے جسم میں جان بہت ہے، انسان یہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا کر لوں گا، کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں یہ کورونا آیا، ایک دوست کہتے ہیں کہ میرے پاس میں نے سوچا فیکٹری ہے کچھ 4-5 کروڑ کی، گھر بھی کروڑوں کا ہے، پھر میں نے جو لوگوں سے لینے ہیں وہ بھی کروڑوں ہیں، تو میں اپنے تو ہی بڑا خوش تھا، میں کروڑ پتی ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے اس آنے والی وبا نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی، یہ تیرا گھر، یہ تیرا بزنس، یہ لوگوں سے تو نے لینا، یہ کچھ بھی نہیں، تو یہ سوچ تیری جیب میں کتنے ہیں۔ اوقات یاد آ گئی نا، کہاں بندہ پہنچا ہوا ہے، میں تو کروڑوں پتی ہوں، کروڑوں کا مالک ہوں۔ اس چھوٹی سی وبا نے، وائرس نے انسان کی طاقت، قوت کی حقیقت اس کے سامنے بالکل کھول کے رکھ دی، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی نہیں ہے وہ اللہ کو نیچا کیا دکھائے گا؟ اللہ کے دو فرشتے اللہ کے آگے اونچی نہیں بولتے، ان میں جرت نہیں ہے۔ جنات بڑی طاقتور مخلوق اللہ نے بنائی ہے، ان میں طاقت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم سارے کے سارے مل کر بھی اللہ کو نہ زمین میں تھکا سکتے ہو نہ آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارا اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ لہذا سمجھو جو پیغام تمہیں اللہ کا دیا جا رہا ہے اس کو قبول کر لو، اور اللہ کی باتوں کے آگے سر تسلیم خم کر لو، اسی میں تمہاری کامیابی اور عافیت ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے بعد اگلے جمعے شروع کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ایک دو باتیں عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں قائم مدارس، بچوں اور بچیوں کے 2 مدرسے الحمدللہ گزشتہ پیر سے ہمارے دونوں مدرسوں نے آن لائن کلاسز شروع کر دی ہیں۔ ہماری ساری بچیاں بھی آن لائن کلاسز پڑھ رہی ہیں، تمام کی تمام کتب حتیٰ کہ بخاری شریف تک۔ اللہ کا یہ شکر ہے الحمدللہ کہ جہاں اس وقت ملک بھر کے مدارس بند ہیں، اسی طرح سے سکول اور دیگر تعلیمی ادارے، میں اپنے اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری تمام کی تمام ٹیم، اساتذہ کرام، معلمات، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے بچوں اور بچیوں کو آن لائن الحمدللہ تعلیم دے رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے منسلک رہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے رات کو مغرب کے بعد 8 بجے سے 9 بجے تک، جیسا کہ پچھلی جمعے بھی میں نے بتایا ہماری یہاں کلاس ہوتی تھی عشاء کے بعد ترجمہ حدیث اس کی، لیکن اب حالات اس قسم کے، تو الحمدللہ 8 بجے سے 9 بجے تک رات کو ہماری یہ کلاس ہوتی ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 600 سے زائد حضرات اور خواتین اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں پر چند ایک لوگ مستفید ہوتے تھے،
اور مجھے یہ جان کر آج بڑی خوشی ہوئی کہ جب ان 600 میں سے بہت سو نے مجھے پرسنل میں میسج کر کے بتایا جی آپ کی یہ جو کلاس ہے نا، آپ کا یہ لیکچر ہم آگے کئی گروپوں میں ڈیلیور کر رہے ہیں، گویا کہ یہ 600 افراد اگر مثال کے طور پر 3 لوگوں تک بھی پہنچائیں تو دعوت یہ اللہ کے فضل و کرم سے 2000 لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور بھی نہ جانے کتنا یہ وسیع ہوگا۔ تو یہ محض اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ تو ایک تو میں نے آپ کو یہ کہنا ہے، آپ سب بھی اپنے بچوں بچیوں کے داخلے یہ حفظ قرآن کے لیے، دینی تعلیم کے لیے ان مدارس کے اندر کروائیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی ان کی تعلیم اور تربیت کا، دینی تعلیم کے حصول کا یہ فریضہ اللہ کے فضل و کرم سے ادا ہو سکے۔ اور رات کی جو ہماری کلاس ہے اس کے اندر شمولیت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، اس میں ہم الحمدللہ یہ بتا رہے ہیں قرآن آپ نے پڑھنا کیسے ہے، قرآن کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ پھر شیخ شاکر صاحب اس میں حدیث پڑھاتے ہیں، اس کے اندر حدیث کے متعلق علوم پڑھاتے ہیں۔ ابھی ہماری یہ 4 روزہ کلاس ہوئی ہے، اسی طرح سے ہفتے میں 4 دن پیر منگل بدھ جمعرات، یہ 4 دن صرف 1 گھنٹہ روزانہ، تو آپ لوگ بھی اس میں ایڈ ہوں اور سنیں اور انشاءاللہ اس کو جانیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے لیے آپ محترم قاری سلمان صاحب سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیں گے کہ آپ نے کلاس میں کس طرح ایڈ ہونا ہے۔ حضرات کے لیے الگ کلاس ہے، خواتین کے لیے الگ کلاس ہے، اور وہ چلتی ہے الحمدللہ ایک ہی وقت میں ہے۔ 2 سسٹم ہیں، ایک پر خواتین ایڈ ہوتی ہیں، دوسرے پر الحمدللہ مرد ایڈ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بہترین انداز میں یہ خوبصورت سلسلہ اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کا جاری ہے۔ دعا بھی کریں اللہ اس کے اندر ہمیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے، آمین کہہ دیں، اس میں تو بخیلی نہ کریں، ہاں جی آمین۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے اللہ مطلوبہ ہمیں وسائل عطا کرے تاکہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کر کے انشاءاللہ پیش کر سکیں۔ دوسری بات میرے عزیزوں، انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے بچوں بچیوں کے داخلے کروانے ہیں۔ آپ نے پچھلے جمعے سنا ہمارے مدرسے کے 2 ہونہار طالب علموں نے اپنے حفظ کی تکمیل کر کے، دہرائی مکمل کر کے آپ کے سامنے آخری سبق سنایا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ترغیب پیدا ہو، یار اچھا یہ فلاں کا بچہ اتنا اچھا پڑھ سکتا ہے تو میرا بھی تو بچہ ہے نا، میں بھی اس کو داخل کرواؤں، وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح اچھا کر کے پڑھے، خوبصورت پڑھے، اور میرا بھی دل راضی ہو۔ بس یہ مقاصد ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ تو آؤ انشاءاللہ اپنے بچوں بچیوں کے داخلے اللہ کے فضل و کرم سے کروائیں تاکہ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے نور سے اپنے سینوں کو منور کریں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ دوسری بات یہ ہے، الحمدللہ اللہ کے بندے ایک عرصے سے یہ کہہ رہے تھے، یہ جو اللہ کے دشمن ہے نا، یہ امریکہ کی قوتیں طاقتیں، یہ انڈیا، یہ اسرائیل، یہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وار چلی ہے نا وائرس کی صورت کے اندر، اللہ نے اس تناظر میں اسی دوران دونوں قوتوں کا بھرکس نکال کے رکھ دیا ہے۔ انڈیا اندر سے بھی اب خطرے میں ہے اور باہر سے بھی۔ لوگ سمجھنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ جو چائنا کا لداخ پر قبضہ کرنا اور پھر انڈین آرمی کو اپنی لاشیں روزانہ اٹھانی پڑ رہی ہیں، یہ تعداد بتائی جا رہی ہے نا، یہ تو بتائی جا رہی 2 4 10 20 اس طرح کر کے بتاتے ہیں، حالانکہ یہ تعداد اتنی نہیں ہے، یہ تعداد سینکڑوں میں ہے الحمدللہ۔ اور ادھر سے دبوچا ہے، اصل میں آگے اور ہوتے ہیں پیچھے اور ہوتے ہیں۔ یہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں نا، یہ بڑا میرے عزیزوں سیکورٹی پوائنٹس اور دیگر بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے لڑی جاتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر لداخ کی طرف چائنا بڑا ہے تو کیا اس سے ہمارا پاکستان محفوظ ہوا کہ نہیں؟ ہمارا پاکستان بھی محفوظ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ گویا یہ جو چائنا کی طرف سے ادھر انڈیا کو سبق سکھانے کا معاملہ ہے، یہ اس پٹی کے اندر کہ جہاں پر انڈیا پاکستان کو اس طرف سے کمزور کرنا چاہتا تھا اور توڑنا چاہتا تھا دنیا سے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اب اس طرف سے الحمدللہ پاکستان محفوظ ہو رہا ہے، اور اندر سے بھی انڈیا کے اندر۔ اور کہنے والوں نے کہا تھا امریکہ کے اندر اللہ ٹرمپ کو لے آیا ہے، انڈیا کے اندر اللہ مودی کو لے آیا ہے
کسی کو حکومت دینا، کسی سے لے لینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے ان دونوں کو مقرر کیا ہے۔ ٹرمپ انشاءاللہ امریکہ کے زوال کا باعث بنے گا اور مودی انڈیا کی بربادی کا باعث بنے گا، کیونکہ اب نظر آنا شروع ہو گیا نا۔ وہ امریکہ میں ایک سیاہ فام اس کا قتل ہوا اور دیکھ لو حالات وہاں پر کیا ہے۔ کورونا تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور کیا کچھ وہاں پر۔ تو یہ اللہ کے کام ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارا اللہ پر توکل، ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اسلام کو غلبہ عطا کرے، مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے، مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اہل اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آخری گزارش، یہ رواں ہفتے بھی یہ جو کرونا کی شدت ہے، ایک وائرس اور ایک وبا، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش اور عذاب۔ اس دوران بھی ہمارے بہت سارے احباب اور پیارے وہ اس کی زد میں آ کر رخصت ہو گئے۔ محترم ڈاکٹر اشرف صاحب، ہر دل عزیز شخصیت، اللہ اکبر، چند سالوں سے ان کے ساتھ ایک تعلق بنا۔ رمضان المبارک میں جب ہم نے پارک میں درس قرآن اور افطاری کے لیے جانا تو نماز کے بعد انہوں نے ہاتھ پکڑ لینا اور اپنے گھر لے جانا، وہیں پر انہیں کھانا کھلانا، بڑی محبتیں دینی۔ بس اللہ کی قدرت ہے۔ میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ بھی میرے متعلق کہا تھا کہ وہ پڑھائے، لیکن میں بعض ناگزیر وجوہات اور طبیعت کی خرابی کے پیش نظر کل جنازے میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو انشاءاللہ پہلے جو 2 خطبات جو ہم نے اس میں بھی جنازے پڑھے ہیں، آج بھی انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کا، اور اسی طرح سے یہاں پر موجود ہیں ہمارے بعض بھائی عبد الرشید صاحب ان کی اہلیہ محترمہ کا، اور اسی طرح کئی ایک ہیں۔ میرے عزیزوں، میری ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اگر میں کسی مجبوری کی بنا پر کسی جگہ پر نہ پہنچ پاؤں تو آپ مجھے اس میں معذور سمجھا کریں، میرا عذر قبول کر لیا کریں، کیونکہ حقیقت بات ہے دل میرا یہی چاہتا ہے میں ہر جگہ ہی پہنچوں، ہر ایک کی خواہش پر پورا اتروں۔ لیکن آپ سوچئے کیا یہ ممکن ہے؟ ویسے کیوں نہیں یہ ممکن ہے؟ نہیں نا ممکن۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کو کہا جائے آپ ادھر بھی آئیں، آپ ادھر بھی آئیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی طبیعت کی خرابی یا اور کئی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی اگر آپ بھی میری جگہ ہونا تو آپ بھی ہر جگہ نہیں پہنچ پاتے۔ تو میں آپ سب سے بڑی محبت میں یہ بات عرض کروں گا، اگر میں کسی جگہ پہنچ پاؤں تو اللہ کا شکر ہے، نہ پہنچ پاؤں پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے، میں بھی آپ میں سے ایک فرد ہوں، میرے ساتھ بھی مجبوریاں ہیں، میں بھی انسان ہوں، تو میں یہ بھی گزارش کروں گا، آپ کی محبت ہوتی ہے کہ آپ اصرار کرتے ہیں، لیکن مجھے حقیقت بات ہے اس سے بڑا محسوس ہوتا ہے کہ میرا بھائی اتنا اصرار کر رہا ہے اور میں شاید پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ حق جیسے بھی ادا ہو سکتے ہیں یہ حق ادا کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھائی کہہ دیتے ہیں نہیں فلاں بھی وفات پا گئے، فلاں بھی، میرے عزیزوں کو یاد رہ جاتا ہے کسی کا نام ذکر ہونا کسی کا نہیں۔ یہ یاد رکھیں ہمارے اسلام کا حسن ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے نا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، سارے مومن مردوں کو، ساری مومنہ عورتوں کو، سارے مسلمان مردوں، ساری مسلمان عورتوں کو معاف کر دے۔ ذرا یہ حدیث غور سے سنیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر مسلمان مرد عورت، مومن مرد عورت کو یہ دعا پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ دعا کرنے والے کو اللہ ہر مومن، مومنہ، مسلمان عورت، ان کے بدلے میں اللہ اس دعا کرنے والے کے نامہ عمل میں نیکی درج کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اسلام، لہٰذا میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ 2 ان کے بارے میں تو میرے ذہن میں ہے، باقی بھی بعض احباب نکال کو ہم انشاءاللہ جنازے میں دعا کر دیں گے سب کے لیے، اللہ سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔